السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، میاں نواز شریف نے آخر کار قوم سے خطاب کر دیا اور انہوں نے جو اتحادی جماعتیں تھیں، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، MQM سمیت جو PDM میں اتحادی جماعتیں تھیں، ان کو دعوت دی ہے، اور جو PTI کے آزاد ممبران ہیں ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آؤ مل کر ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ مل کر ملک کے مسائل کو حل کر سکیں اور بحرانوں سے نکالا جا سکے ملک کو۔ بڑی دل کا مظاہرہ کیا ہے میاں صاحب نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا۔ کیوں لگاتے میاں صاحب؟ کیونکہ 5 حلقے ایسے ہیں، جس طرح 35 پنکچر ایک محاورہ چلا تھا، اسی طرح ایک 5 کا محاورہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ میاں صاحب کا اپنا حلقہ، خواجہ آصف کا حلقہ، عطا تارڑ کا حلقہ، طارق فضل چودھری کا حلقہ، اور جو اسلام آباد کا دوسرا حلقہ ہے انجم عقیل کا، یہ 5 حلقے ایسے ہیں جن پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ مینیج کر دیے گئے ہیں، یہ ہار رہے تھے۔ تو لیکن یہ قصہ آگے چل کر کھل سکتا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے مولانا کو بھی دعوت دینے کا کہا ہے۔ شہباز شریف کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ آج ہی سے ہی ملاقاتیں شروع کر دیں، آصف علی زرداری سے ملیں، مولانا سے ملیں، MQM سے ملیں، اور اتحادی مخلوط حکومت بنائی جائے۔ میاں صاحب نے آج اپنے خطاب میں اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، ہم اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے، اتحادیوں کے ساتھ ہی حکومت بنانی پڑے گی۔ یعنی انڈائریکٹلی اپنی ایک شکست میاں صاحب نے تسلیم کر لی ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کہا ہے کہ پنجاب میں بھی ہم ہیں الحمدللہ، اور مرکز میں بھی ہیں، تو یقیناً سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، کیونکہ بطور پارٹی تو نون لیگ ہی ہے نا۔ PTI تو پارٹی ہے نہیں اس وقت، بلے کا نشان تھا نہیں، ان کے آزاد ممبران ہیں، آزاد ممبران کے پاس کوئی پارٹی ہے نہیں، انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اور نہ کریں تو آزاد حیثیت میں بیٹھ سکتے ہیں، ان پہ کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہوتی۔ اب ہوگا کیا، میں آپ کو اپنا تجزیہ اس میں شیئر کروں گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے، کون کون حکومت میں جا رہے ہیں، PTI کے آزاد ممبران کا کیا ہوگا، پیپلز پارٹی مانے گی نہیں مانے گی۔ زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی نے نامینیٹ بھی کر دیا تھا، نامزد بھی کر دیا تھا بلاول بھٹو زرداری کو کہ ہمارے وزیر اعظم بلاول صاحب ہوں گے۔ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، یہ سوال سب سے بڑا ہے۔ تو اگلا وزیر اعظم میاں صاحب تو نہیں بن رہے، وہ اس لیے کیونکہ میاں صاحب آئے حالانکہ وزیر اعظم بننے کے لیے تھے، چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ یہ میں کنفرم اپنا تجزیہ ایک شورٹی کے ساتھ دے رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک طرف 2-3 چیزیں میں آپ کو شیئر کر دوں گا، کڑیوں سے ڈاٹس ملائے نا تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو شہباز شریف نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت ملی تو میاں صاحب وزیر اعظم بنیں گے، اگر سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر ہم اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ ایک یہ کڑی، اس کو پھر دوسری کڑی سے ملاتا ہوں میں کہ اب سادہ اکثریت نہیں ملی اور اب اتحادیوں سے مشاورت کرنے جا رہے ہیں، میاں صاحب نے ڈیوٹی لگا دی، بڑے میاں صاحب نے چھوٹے میاں صاحب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمپین میں مسلسل چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے معاملے کو ٹارگیٹ کیا۔ یہی بیانیہ چلا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، میں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کا خواب پورا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ بلاول کو پتا تھا کہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ یہ انڈر اسٹیٹنگ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان زرداری صاحب اور میاں صاحب ان کے درمیان انڈر اسٹیٹنگ ہوگی۔ یہ میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ بھائی چوتھی بار میاں صاحب نے تو آنا نہیں ہے اور نہ ان کو سادہ اکثریت ملنی ہے، اس لیے بلاول کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کی سیاست کا آغاز ہے، آپ جتنی تنقید کر سکتے ہیں میاں صاحب پہ تو کریں، ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نون لیگ آپ کو جواب بھی نہیں دے گی، اور دوسرا
میاں صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بنے گے. جب بنے گے ہی نہیں تو جب نون لیگ کو کیوں، نون لیگ نے میاں صاحب نے منع کر دیا تھا اپنی پارٹی کے تمام امیدواروں کو کہ بھائی ایک تو دوسرے مخالف امیدواروں پہ تنقید نہیں کرنی، اور بلاول کو تو جواب ہی نہیں دے رہے تھے. زرداری صاحب خاموشی سے کمپین کر رہے تھے، چل پروگرام تھا زرداری صاحب کا. کہیں نون لیگ پہ نام لے کے، میاں صاحب کا نام لے کے، مجھے تو زرداری صاحب کے کسی تقریر میں نظر نہیں آیا کہ زرداری صاحب نے کوئی سیریس لیا ہو. بلاول صاحب سیریس لے رہے تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ بھی اس پہ کوئی جذباتی نہیں ہو رہی تھی. اگر کوئی میڈیا ٹیز کرنے کے لیے نون لیگ کے کسی رہنما کو، حسن اقبال کو، یا کسی سے موقف مانگ رہے تھے تو وہ پھر اس پہ کوئی رائے زنی کر رہے تھے اپنی، لیکن باقی غیر ضروری بیانات بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نہیں دے رہے تھے کیونکہ یہ انڈر اسٹیٹنگ تھی. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میری رائے ہے، یہ مطلب میرا تجزیہ ہے، میری اسسمنٹ ہے کہ میاں نواز شریف نہیں بلکہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور قوی امکانات اس بات کے ہیں. فیڈل کاسترو گرفتار ہوئے تھے، جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جس چوک سے وہ گرفتار ہوئے کچھ سال جیل چلے گئے، واپس آئے تو اسی چوک پہ کھڑے ہو گئے، اور کراؤڈ سے پوچھا کہ میں نے تقریر جب گرفتار ہوا تھا کچھ سال پہلے تو کہاں پہ چھوڑی تھی، کون سی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بات کر رہے تھے. یہ میں نے اسے سنا ہے اور پڑھا بھی ہے کہیں، تو انہوں نے وہیں سے وہ بات شروع کر دی تھی. تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی جہاں سے چھوڑی تھی انہوں نے، اتحادی جماعتوں نے، میرا خیال ہے کہ وہیں سے کنٹینیو کریں گے. یعنی بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ اور شہباز شریف وزیر اعظم، اسی طرح ہی یہ باقی جماعتیں بھی مل کے حکومت بنائیں گے. میاں صاحب نے بھی ایسا اشارہ دے دیا ہے. جو باقی میرا خیال ہے بیان بازی الیکشن کمپین میں نون لیگ سدا اکثریت چاہ رہی تھی کہ جی ہم اکیلے سر حکومت بنائیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیے ہوئے تھے. تو یہ تو بیان بازیاں اور یہ سارے سلسلے چلتے ہیں. میں نے اپنے سندھ ٹی وی کے پروگرام میں جو کرتا ہوں تو اس میں خواجہ آصف سے پوچھا تھا کہ انڈر اسٹینڈنگ تو یہ تھی پی ڈی ایم کی حکومتوں میں کہ اگلی حکومت بھی 5 سال ہم مل کر کریں گے، تو کیا یہ انڈر اسٹینڈنگ موجود ہے؟ تو خواجہ آصف نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ بالکل انڈر اسٹینڈنگ موجود ہے. نہ صرف انڈر اسٹینڈنگ موجود ہے بلکہ ایسے انتظامات ہو بھی سکتے ہیں، انتظامات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ انتظامات اب شروع ہو گئے ہیں. پھر خورشید شاہ سے میں نے پوچھا تھا اپنے پروگرام میں، سندھ ٹی وی کے پروگرام میں، تو ان سے پوچھا کہ بلاول صاحب کا ٹارگیٹ نون لیگ اور نواز شریف کیوں ہیں؟ تو خورشید شاہ نے کہا دیکھیں الیکشن ہے، نون لیگ ہماری مخالف جماعت ہے، ظاہر ہے ہماری جماعت تو نہیں ہے، اور الیکشن ہمیشہ مخالفین پر تنقید کر کے لڑی جاتی ہے. یہ بھی بیانیہ ہوتا ہے کہ مخالف کو تنقید کا نشانہ بناؤ اس کی کارکردگی کو. تو بلاول صاحب بس سیاسی تنقید کر رہے ہیں الیکشن کمپین چلانے کے لیے، باقی کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے. تو اب میاں صاحب نے ڈیوٹی لگا دی ہے میاں شہباز شریف کی. میاں شہباز شریف اپنے لیے سمجھے ماحول بنائیں گے اپنی حکومت کے لیے، اور بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچے ہوئے ہیں اس وقت جب میں ویلاگ کر رہا ہوں. زرداری صاحب بھی پہنچ چکے ہوں گے جب آپ ویلاگ سن رہے ہوں گے، کیونکہ وہ پہنچنے والے تھے، اور یہ ملاقات کریں گے شہباز شریف کے ساتھ. آج پہلے مذاکرات کا پہلا جو راؤنڈ ہے وہ ہوگا آج. پھر وہ اسلام آباد آ جائیں گے، اسلام آباد میں بیٹھیں گے، پھر شہباز شریف صاحب مولانا سے ملیں گے، ایم کیو ایم سے ملیں گے، اور جو باقی جو اتحادی جماعتیں جو جیتی ہیں ان سے ملیں گے، ان سے بھی مذاکرات کریں گے، اور یہ نئے سیٹ اپ کے لیے بات کریں گے. جو پی ٹی آئی کے جو آزاد ممبران ہیں وہ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ حکومت میں شامل ہو جائیں، رضاکارانہ طور پر کوئی چمک پہ آ سکتا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہیں تو آزاد ہیں، آزاد کی مرضی ہے جدھر بھی جائے. لیکن کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے تو وہ آزاد بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو لیکن اسٹرانگ اپوزیشن کو فیس کرنا پڑے گا اتحادی حکومت کو. یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آزاد ممبران اتنے تعداد میں آئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ چاہے آزاد ہی آئے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تو وہ اسٹرانگ اپوزیشن بن جائے گی ان کے لیے. اگر ان کو توڑا گیا، کچھ لوگ ان سے لے لیے گئے، کوئی چمک پہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے، کوئی کسی اور چکر میں لے لیا گیا، تو پھر تو شاید صورتحال تبدیل ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور نوٹ کراؤں بات میں کہ مولانا فضل الرحمان 15-16 سیٹیں مولانا کی جماعت جے یو آئی جیت کر آتی تھی قومی اسمبلی میں،
اور صوبوں میں اچھا خاصا ان کے پاس ایک حصہ ہوتا تھا، 2 صوبوں میں، کے پی کے اور بلوچستان میں۔ اب کے پی کے اور بلوچستان میں وہ جو پہلے حصہ ملتا تھا وہ بھی نہیں دیا گیا، اور قومی اسمبلی میں جو حصہ ملتا تھا وہ بھی نہیں ملا ابھی اس دفعہ۔ لیکن پچھلی دفعہ مولانا کو 15 بندے دیے قومی اسمبلی میں منتخب کر کے، لیکن مولانا کو فارغ کر دیا تھا۔ اب مولانا کو ان کر دیا، پارلیمنٹ میں واپس بھیج دیا گیا، اور مولانا کی پارٹی کو فارغ کر دیا گیا۔ مطلب سیٹیں وہ تو نہیں ہیں جو پہلے ملتی تھی یا حکومتیں ملتی تھی صوبوں میں، وہ مولانا کو نہیں دیا گیا۔ اب مولانا کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ مولانا یہ تو مولانا اب ظاہر ہے ابھی تو ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، جب آئیں گے تو وہ اپنی پارٹی سے بھی پہلے مشاورت کریں گے، شہباز شریف چاہے ملیں ان سے، لیکن وہ اپنی پارٹی کی شورا کو بلائیں گے اور یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ سندھ میں بھی جے یو آئی کے حوالے سے بہت سارے لوگ حلقوں میں ریزرویشن جے یو آئی کو موجود ہیں، پیپلز پارٹی کے حوالے سے ریزرویشن موجود ہیں، تو اس پہ بھی ظاہر ہے جے یو آئی کی مجلس شورا بلائیں گے تو وہ اپنی حکمت عملی سامنے لائیں گے۔ لیکن فی الحال نون لیگ نے اتحادی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور شہباز شریف اس مشن پر جو ہے نکل پڑے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے میاں نواز شریف کی جانب سے کہ تمام اتحادی جو جیتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، اور ایک اتحادی حکومت بنا کر اسی طرح ہی جس طرح پی ڈی ایم کے دور میں ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا تھا انہوں نے، مہنگائی کم نہیں کی تھی، مہنگائی اور بڑھا دی تھی، لیکن ملک کو دیوالیہ ہونے سے انہوں نے ضرور بچا لیا تھا۔ تو اب اس دفعہ آ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری ہی کریں گے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایسے اقدامات ضرور کریں گے جو قوم بھی خوش ہوگی، کوئی تبدیلی یا کوئی بہتری جو ہے ملک کے لیے ہو سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔